الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہا کرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس جنت میں خوب سیر ہو کر جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس ایک درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم قصوروار ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ڈگمگا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر ان دونوں کو ان نعمتوں سے، اس عائش سے نکال دیا جس کے اندر وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اب تم اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے اب دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس زمین میں کچھ وقت ٹھہرنا ہے اور تھوڑی عرصے کا نفع اٹھانا ہوگا۔ یہ واقعات کا تسلسل ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، انکار کیا، تو پھر وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروا دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس جنت میں رہو، تم دونوں میاں بیوی، اور یہاں کھاؤ پیو، مزے سے زندگی گزارو، لیکن ایک درخت کے بارے میں فرما دیا اشارہ کر کے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اگر اس درخت کے قریب گئے اور اس کو استعمال کر لیا تو پھر تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے کسی طرح سے اس درخت کے بارے میں ان کو ڈگمگا دیا، پھسلا دیا، اور درخت انہوں نے استعمال کر لیا۔ پھر جن نعمتوں میں زندگی گزار رہے تھے ان نعمتوں سے شیطان کی وجہ سے وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ زمین پر، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور زمین کے اندر بھی اب تمہارا ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے، کچھ وقت ٹھہرنا ہے، دوبارہ واپس اس دنیا سے یہیں آخرت کے اندر آنا ہے۔ یہ تو اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ حکم دیے ہیں جو تشریح طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہا کرو۔ یہاں آدم علیہ السلام کو بھی کہا یا آدم تم رہو، وَأَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور تیری بیوی بھی رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یعنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا انت وزوجک، تو اور تیری بیوی جو ہے یہ رہو جنت میں۔ تو گھر کا انتظام کرنا عورت کے لیے یہ خاوند کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نکاح وہ آدمی کرے جو اپنی بیوی کے لیے رہائش کا، کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہو، جو نہیں کر سکتا وہ فی الحال نکاح نہ کرے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اب ان کے لیے اکٹھے رہنا بہتر ہے، اکٹھے رہیں۔ وہ اصل شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں، ایک ہی مکان میں رہیں، اکٹھے رہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جو ہے یہاں اکٹھے رہو۔ اور اس سے یہ بھی تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رہائش میں بیوی جو ہے وہ خاوند کے تابع ہوگی،
جہاں خاوند رہے گا وہیں اس کی بیوی بھی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی اور جگہ رہے اور خاوند اور رہے، دونوں اکٹھے رہیں گے اور رہائش میں بیوی خاوند کے تابع رہے گی، خاوند جہاں رکھے گا وہاں رہے گی۔ ایسے نہیں کہ یہ کہ میں میکے رہوں گی اور تو بھی وہیں آ کے رہے۔ دوسرا فرمایا کلا منہا رغدن حیث شئتم، جب کھانے کی باری ہے تو فرمایا کہ کلا منہا، تم دونوں کھاؤ، اس میں الگ الگ نہیں فرمایا، تو دونوں کو مستقل طور پر حکم دیا۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ رہائش میں تو بیوی خاوند کے تابع ہے، لیکن کھانے پینے میں بیوی خاوند کے تابع نہیں ہے، خاوند بیوی کے تابع نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز خاوند کو پسند ہے اور بیوی کو بھی وہی پسند ہو، اور جو بیوی کو اچھی لگتی ہے کھانے پینے میں وہی خاوند کو بھی اچھی لگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر خاوند کے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ خاوند کے لیے بنائے، اور بیوی کو اگر کوئی کھانے پینے کی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اپنے لیے الگ سے بھی بنا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو خاوند نے کھانا ہے بس تم نے بھی زبردستی وہ کھانا ہی کھانا ہے، جو اچھا لگتا ہے پھر بھی کھانا ہے، نہیں اچھا لگتا پھر بھی کھانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے میں ایک دوسرے کے پابند نہیں ہے۔ تیسرا اللہ نے فرمایا حیث شئتم، جہاں چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جنت کے اندر حیث شئتم، جہاں چاہو آؤ جاؤ اور جہاں چاہو کھاؤ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اصل انسان کے اندر آزادی ہے، کھانے پینے کی بھی آزادی ہے، چلنے پھرنے کی بھی آزادی ہے۔ اگر انسان کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جائے کہ یہ چیز کھانی نہیں ہے اور یہ جو ہے یہاں جانا نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کی قید ہے جو شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان میں آزادی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے جہاں کہیں جانا چاہے، کہیں سیر کے لیے جانا چاہے جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگلا جو حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا۔ جنت کے اندر آزادی ہے، کھانے پینے کی بھی، رہائش کی بھی آزادی ہے، باقی نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، صرف ایک درخت کے بارے میں فرما دیا کہ اس درخت کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی متعین نہیں کیا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا درخت تھا۔ مختلف روایات میں بعض چیزوں کے نام آتے ہیں، کسی جگہ آتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، پودا تھا، بعض جگہ آتا ہے کہ یہ انجیر کا پودا تھا، بعض جگہ آتا ہے کہ انگور کی بیل تھی، لیکن وہ روایات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے کہ یہ درخت گندم ہی کا تھا یا جو ہے انجیر ہی کا تھا یا جو ہے یہ انگور کی بیل تھی، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے متعین نہیں کیا ہم اس کو اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات یہ ہوگی کہ درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درخت کے قریب بھی مت جانا ہے۔ اصل تو حکم یہ تھا کہ درخت کو استعمال نہیں کرنا، اس کا اناج نہیں کھانا، اس کا دانہ استعمال نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں ہے، لیکن قرآن نے جو تعبیر اختیار کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ تو اصل میں اگر وہ قریب چلے جاتے، استعمال نہ کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قریب نہیں جانا، یہ اس لیے کہ جس چیز سے منع کر دیا جائے تو اس کے اگر قریب آدمی چلا جائے تو بعض اوقات قریب جانا ہی اس چیز کے اندر مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قریب جانے سے بھی منع فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے گناہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب اصل تو زنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن قریب جانے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب قریب جائے گا تو پھر اگلا درجہ یہ کہ زنا کے اندر مبتلا بھی ہو جائے گا، اس لیے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جو چیزیں انسان کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہیں اگرچہ وہ جائز ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی منع کر دیتے کہ یہ بھی نہیں کرنی۔ اسی طرح فرمایا کہ لا تقربوا الفاحش، جو بے حیائی کے کام ہے ان کے قریب بھی تم مت جاؤ۔ تو قریب جانے سے مطلب ہے کہ کرو مت، لیکن قریب جانے سے منع کیوں کیا گیا ہے کہ جب آدمی قریب جاتا ہے تو پھر آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اصل منع کیا گیا زنا سے، لیکن کیا فرمایا کہ ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں بھی نیچی کریں، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ نگاہیں اپنی نیچی رکھا کریں۔ اس سے جب نگاہ پڑے گی تو نگاہ کی وجہ سے پھر دل کا خیال متوجہ ہوگا، بات کرنے کا دل کرے گا،
قریب ہوگا، چھونے کا دل کرے گا، پھر اگلا درجہ یہ کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت فرماؤ۔ اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں سد للذرائع، یعنی جو کام حرام ہوتا ہے اگرچہ اس تک پہنچنے کے راستے بعض حلال ہوتے ہیں، لیکن ان حلال سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ ان حلال کے استعمال سے حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، لہذا ان حلال کو بھی چھوڑ دو۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے حدیث میں دی، اور میں نے پچھلے جمعے میں یہ بیان بھی کی تھی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ فرمایا یہ 4 حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ جس پر آدمی عمل کر لے گویا پوری شریعت پر عمل ہو گیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، جو چیزیں حلال ہیں ہر ایک کو پتہ ہے، اکثر کو پتہ ہے یہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ اکثر کو پتہ ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم بینہما امور مشتبہات، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہات ہوتی ہیں، جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو فرمایا جو ان مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان مشتبہات میں پڑے گا وہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دے گا، آگے حرام میں جا کے پڑے گا۔ اور اس کی مثال حضور علیہ السلام نے یہ دی کہ فرمایا پہلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے، بڑے سردار ہوتے تھے، وہ ایک جگہ کو اپنے جانوروں کے چرنے کے لیے خاص کر لیتے تھے، باڑ لگا دیتے، اس کے اندر ہمارے جانور چریں گے، کوئی دوسرا جانور اس کے قریب نہ آئے۔ تو اب باقی چرواہوں کے لیے حکم ہوتا تھا کہ وہ ان کے قریب بھی نہ آئیں، اس لیے کہ اگر قریب آئے گا اس کا جانور اپنی جو ہے وہ بندہ جانوروں کو لے کر، تو جانور ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے مالک کی گھاس ہے یا کسی اور کی ہے، اسے تو کھانا ہے، تو وہ اب اس کی دوسرے کی چراگاہ میں جائے گا، وہاں جائے گا تو پھر نقصان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح سے الا ان حم اللہ فی الارض محارمها، کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے، حدود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ، یہ باؤنڈری ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو فرمایا فتکون من الظالم، اگر قریب گئے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں فرمایا ظالموں میں سے ہو جائے، ظلم کہتے ہیں اصل میں یہ چیز کا بیجا استعمال، عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کا بیجا استعمال جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے۔ اب ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے ہے، اس کو گھٹنے پہ آدمی پہن لے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر درخت کو استعمال کر لے تو ظالم ہو جاؤ گے، تو کیونکہ اللہ نے منع کر دیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر الگ ہو جانا، اس کی خلاف ورزی کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا یہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اور بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے۔ تو فرمایا اگر استعمال کیا تو ظالم ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں ڈگمگا دیا، انہوں نے استعمال کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں جو ہے سارے جنت سے نیچے چلے جاؤ، تم آپس میں دشمن رہو گے، زمین پر تمہارا جو ٹھہرنا ہوگا وہ بھی مستقل نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اصل میں یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں تشریح طلب ہوتی ہے، اس لیے اگر میں ایک کو لے کے چلوں تو بہت آگے وقت لگے گا، 2-3 کو لوں تو یہاں وقت زیادہ لگتا ہے۔ چلو بہرحال کل اس رکوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔